جب محبت اللہ رسول کے لیے ہو نا، جس سے بھی میری اور آپ کی دوستی ہو، چونکہ اس کی بنیاد اللہ رسول ہے، تو اس میں صرف گپ شپ نہ ہو، صرف کاروباری باتیں نہ ہوں، صرف سیاسی تبصرے نہ ہوں، اس کے اندر صرف دنیا داری کی بات نہ ہو، شہر محلے کی بات نہ ہو، کھانے کی دعوتوں کی بات نہ ہو، چونکہ دوستی اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو لہٰذا جب بھی یار مل کے بیٹھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور مدینے والے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے مصروف رہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت کی مصروفیات تھیں، لوگوں سے ملاقات تھیں، جہاد کے بڑے مصروف رہتے تھے، لیکن پھر بھی جب اپنے دوستوں سے ملاقات ہوتی نا تو ان کے ہاتھ پکڑ کے ایک جگہ پہ بٹھا کے کہتے، سجنوں آؤ ذرا کچھ اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ لوگ کہتے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا آؤ نہ بیٹھو، کچھ اللہ کا ذکر کریں، کچھ مدینے والے محبوب کی بات کریں، آ نہ میرے دل آمنہ کی لال کی باتیں کریں۔ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جو ہوٹل چلاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے، حضرت صاحب ہمارے ہوٹل میں سویرے کام شروع کرنے سے پہلے ایک مزدور تلاوت کرتا ہے جو ملازم ہے، ایک حضور کی نعت پڑھتا ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ اس کے بعد ہم کام کاج شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا فضل ہے، سودا بکے نہ بکے سکون سارا دن موجود رہتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا سارا دن برستی دکھائی دیتی ہے۔ تو دوستیوں میں تھوڑا سا اپنے یاروں میں، باقی گپیں بھی تو ہم نے لگانی ہے نا جی، تھوڑا سا اللہ کا ذکر، تھوڑا سا حضور پر درود و سلام، تھوڑی سی تسبیحات۔ میں نے بڑے بڑے کاروباری لوگ دیکھے ہیں، یہاں انہوں نے تسبیح لٹکائی ہوئی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے دیکھ کے۔ موبائل بھی ہے ہاتھ میں، ان کے پاس کاروبار کے لیے لکھنے والے کھاتے کی کاپی بھی ہے، پر یہاں ساتھ تسبیح لٹک رہی۔ نوجوان بچے، کاروباری بچے گاڑی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں لگی ہوئی ہیں، دل مچل جاتا ہے، دعا نکلتی ہے، مالک اگر جوانی میں تجھے اور تیرے محبوب کو یاد کرتے ہیں تو نہ جوانی میں محروم کرنا، نہ بڑھاپے میں محروم کرنا، نہ قیامت کے دن محروم کرنا، اللہ ان پہ فضل کرنا۔